الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے کی آج کی بات حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت اولیاء اللہ میں سے۔ ان کے پاس ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ اے اللہ کے ولی میرے حق میں دعا فرمائیے، کیونکہ میں عیال دار ہوں یعنی بال بچوں والا ہوں، اور مفلس و نادار ہوں یعنی غریب ہوں۔ آپ نے فرمایا اے شخص، جب تیرے بیوی بچے کہیں کہ روٹی نہیں ہے اور گھر میں آٹا نہیں ہے اور تو خود کو روٹی اور آٹا فراہم کرنے میں عاجز پائے اور شدت اندو سے یعنی انتہائی بے بسی سے بے چارگی کے بادل تیرے دل پر چھا جائیں، یعنی تجھے کچھ سجائی نہ دے، کچھ سمجھ نہ آئے، کوئی کوشش کار فرما نہ ہو، تو للہ اس وقت میرے حق میں دعا کرنا کہ اس وقت تیری دعا میری دعا سے بدرجہ اولا افضل ہوگی، اور تیری اس دعا کو قبولیت کا جامہ پہنا دیا جائے گا، اور تیری اس دعا کے طفیل اس کائنات کے رب العالمین، تمام تر جہانوں کا واحد مالک، حقیقی محبوبی تیرے قرب میں آ جائے گا، تجھے اپنا قرب عطا کرے گا۔ کتنی خوبصورت نصیحت ہے اور کتنا خوبصورت جواب ہے، اور یہی اس واقعے کا جوہری پہلو ہے کہ وہ شخص انتہائی بے چارگی کے عالم میں، مفلسی کے عالم میں وہ آیا۔ اب اسے پتہ تھا کہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولیوں میں سے ہیں، اللہ کے دوستوں میں سے ہیں، اور یہ وہ دوست ہیں اللہ کے، یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جن سے دعا کروائی جائے تو یقیناً وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جب اس نے آ کر اپنی مفلسی اور بے چارگی کی درخواست کی اور دعا کے لیے کہا، تو حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ، اب کمال ہے کہ اندازہ کریں آپ، یہ ہے صوفی کی تربیت کہ وہ شخص آپ کے پاس آیا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں مفلس ہوں، میرے بچے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ چاہتے تو دعا کر دیتے اور یقیناً آپ کی دعا جو ہے وہ قبول کی جاتی، لیکن آپ نے دعا نہیں کی، آپ نے اس کو اپنے آپ سے نکال کر ڈائریکٹ اللہ کے حوالے کیا۔ یعنی وہ جس حالت میں تھا، وہ جس کیفیت میں تھا، حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کیفیت میں، اس حالت میں، اس ماحول میں بندے کے پاس کوئی ہو نہ ہو، لیکن اس کا اللہ اس حالت میں ضرور اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو آپ نے فوراً کہا کہ اے شخص، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تیرے بچے روٹی مانگیں، آٹا مانگیں اور تو دینے کے قابل نہ ہو، اور کہیں سے کوشش کرنے کے باوجود بھی تمہیں کچھ نہ ملے، تو تم اس وقت اس کیفیت میں اپنے ہاتھ اٹھانا، دعا کرنا، اور دعا میرے لیے کرنا۔ اندازہ کریں آپ، اللہ اکبر۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا میرے لیے کرنا۔ مفلس وہ ہے، عاجز وہ ہے، دعا کے لیے درخواست اس نے کی، آپ نے کہا کہ نہیں میرے لیے دعا کرنا۔ آپ نے اسے یہ میسج دیا، پیغام دیا۔ اندازہ کریں کہ تو جس حالت میں ہے، تو جس پوزیشن میں ہے، تو جس کیفیت میں ہے، تجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس حالت اور اس کیفیت میں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ وہ جو حقیقی مالک ہے، وہ محبوب حقیقی جو ہے، اسی حالت، اسی کیفیت میں تو وہ اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ تو ایک اس کو نصیحت بھی کی اور اپنے آپ کو سائیڈ پہ کیا اور اس کو اللہ کے حوالے کیا، اور اس کو اس حالت کی، اس کیفیت کی فضیلت بتائی۔ یہ 3-4 پہلو ہیں، یہ 3-4 جوہری پہلو ہیں اس واقعے کے، کہ اس کو اس حالت کی کیفیت بتائی، اور پھر اس کیفیت، اس حالت کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا کہ کس طرح اللہ کے ساتھ جڑا جا سکتا ہے۔ یہی تو وہ حالت ہے، ٹائم ہے جب اللہ کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو میرے ساتھ آ گیا جڑنے۔ تو یہ ہے اولیاء اللہ اور صوفیہ کی جو تربیت ہے، اور عام بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ تو یہی میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور یہ میرا چینل ہے، اس کا جو مین جو میرا پیغام ہے، جو میسج ہے، کہ ایک صوفی کی زندگی میں
عام آدمی کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو وہ یہی پیغام ہے کہ ہر حال میں آپ اللہ سے جڑنے کی کوشش کریں. چونکہ صوفیہ جو ہوتے ہیں وہ ہر حالت کو استعمال کرنے کا علم جانتے ہیں، عام آدمی کے پاس نہیں ہوتا. وہ گھبرا کے فوراً پہنچ گیا کہ میرے لیے دعا کریں، تو آپ نے اس کو لوٹا دیا کہ یہ تیری دعا ہی ہے اس وقت جو تجھے اللہ کا قرب عطا کر سکے. تو جب آدمی عاجز ہوتا ہے، جب اس کے اندر انکساری آتی ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے، تو وہی وقت ہوتا ہے، وہی ٹائم ہوتا ہے کہ اللہ سے رجوع کرنے کا. تو اس کیفیت کی طرف لوٹ جاؤ اور اس کیفیت میں اپنے اللہ کو پکارو. آج عید کا دوسرا دن ہے اور بے شمار نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، ایسے بچے ہیں، ایسے نادار لوگ ہیں جو اس عید پہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں دلا سکے. لیکن یہی وہ حالت ہے، یہی وہ کیفیت ہے اللہ سے جڑنے کے لیے. اللہ سے مانگے. اور اسی حالت کو قائم کرنے کے لیے حضرت بشر رافی رحمۃ اللہ نے کہا کہ تم میرے لیے دعا کر. میرے سینئر اور بڑے بڑے پیارے بھائی اور دوست حضرت نیاز احمد فاضلی صاحب جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، وہ جب بیمار ہوا کرتے تھے تو میں جب ان کی عیادت کے لیے جاتا تو ان سے ان کی بیماری کے متعلق سوال کرتا تو وہ جواب میں کہتے کہ آج کل اللہ کا بڑا کرم ہے. تو میں کہتا کیا مطلب؟ وہ کہتے جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ اس کے پاس ہوتا ہے. تو میں تو بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں بیمار ہوں، میرا اللہ میرے پاس ہے. یعنی جب آپ عاجز ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، بیماری میں مبتلا ہوں، تو بے شک اللہ ہی آپ کے پاس ہوتا اور کوئی نہیں ہوتا. اور جب آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو اللہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مقام میں شرف عطا فرمائے. آمین. شکریہ.